بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دی نیم آف اللہ. ناول کس سے گلا کروں. قسط نمبر 12. اب ماجد اور سندل کی شادی کو 6 سال ہو چکے تھے. ان کے پاس 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ماجد اب پہلے سے بہت زیادہ بدل گیا تھا. وہ ہاسپٹل میں کام کرنے کے لیے جاتا تو واپس ہی نہیں آتا تھا. اب وہ بہت زیادہ تنگ کرنے لگ گیا تھا. سندل کو اس کو پورا خرچہ بھی نہیں دیتا تھا. سندل اس سے بہت زیادہ اکتا گئی تھی کیونکہ اب اس کی زندگی بے رنگ ہو رہی تھی. بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ اپنی زندگی کو پرسکون جی رہے ہوں، آپ کو کوئی مشکل نہ ہو، آپ کو کوئی دکھ تکلیف نہ ہو، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ کو ایک پل میں میسر ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا شوہر آپ کو بہت زیادہ پیار کرتا ہو، آپ کی ہر خواہش پوری کرتا ہو، اپنا وقت دیتا ہو، لیکن دوسرے ہی پل میں سب کچھ بدل جائے، اس کا الٹ ہو جائے تو انسان کی زندگی کتنا مشکل ہو جاتی ہے. یہ تو سندل ہی بتا سکتی تھی کیونکہ یہ سب کچھ اس پر بیت رہا تھا. سندل کے ساتھ 6 سال میں ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کیونکہ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کے بچے پر بھی ظلم ہو رہا تھا. اب سندل نے بجائے چپ رہنے کے فیصلہ کیا کہ ماجد کا پیچھا کیا جائے کیونکہ اس کو ماجد پر شک ہو گیا تھا. وہ اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہتی تھی. سب سے پہلے اس نے سوچا کہ ماجد کا موبائل فون چیک کیا جائے. وہ اس کو کال کرتی تو اس کا نمبر مصروف نہیں ہوتا تھا، وہ بند بھی نہیں ہوتا تھا، اور تقریباً ماجد کے پاس ایسا کوئی اور موبائل فون بھی نہیں تھا جو اپنے پاس رکھتا، یا اس کے پاس ایسا کوئی اور نمبر بھی نہیں تھا جو وہ استعمال کرتا کیونکہ اس کے بارے میں اب سندل کچھ جانتی تھی. کافی عرصے بعد جب ماجد واپس گھر میں آیا تو سندل نے اپنی پوری کی پوری توجہ اس کے موبائل پر رکھی، لیکن اس نے ایک بار بھی موبائل فون نہیں اٹھایا اور کسی سے اتنی لمبی کال بھی نہیں کی، اور سندل کے ساتھ پیار سے بات کرتا رہا، اور سندل اس کو شک کی نظر سے دیکھتی رہی. اپنے شوہر پر شک کرنا بہت ہی برا کام تھا، لیکن پر اس کی مجبوری تھی کیونکہ وہ اب جانا چاہتی تھی کیونکہ ماجد اس کو اتنا اگنور کرتا کیوں ہے، اور کیوں اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، اور مجھے بار بار گھر بھیجنے کی باتیں کرتا رہتا ہے. جب رات کو وہ سو گیا تو سندل نے اس کا موبائل فون اٹھایا. سندل کو اس کے موبائل کا پاس ورڈ بھی یاد تھا. سندل نے اس کا سارا موبائل فون چیک کیا، کال ہسٹری، میسیجز چیک کیے تو اس میں سندل کو ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا جس کی وجہ سے وہ ماجد پر شک کر سکے. وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ ایسا اگر کچھ نہیں ہے تو ماجد کیوں اس کو دھمکی لگاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے. اب کیوں نہیں وہ پیار سے بات کرتا، حالانکہ میری تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے، میں تو پہلے بھی اس کے ساتھ مخلص تھی اور اب بھی مخلص ہوں، میں نے تو اپنی محبت میں کبھی کمی نہیں آنے دی، حالانکہ میں تو جتنا ماجد کے ساتھ رہتی ہوں میری محبت بڑھتی جاتی ہے. صبح ناشتے کا وقت ہوا. سندل اور ماجد نے دونوں نے اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کیا، لیکن ماجد کا موڈ خراب تھا اور وہ سندل سے زیادہ بات بھی نہیں کر رہا تھا. ایک سندل ہی تھی جو بار بار اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی. پھر سندل نے آخرکار ماجد سے پوچھ لیا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. ماجد نے کہا کہ میں ایسا بھی کیا کر رہا ہوں جو مجھ سے سوال کر رہی ہو. سندل نے کہا میں کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، بچوں کی دیکھ بھال بھی نہیں کرتے، ان سے ملنے بھی نہیں آتے، اور اوپر سے خرچہ بھی نہیں دیتے. آخر کیوں؟ ماجد مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتا دو، میں معافی مانگ لیتی ہوں. میرا کوئی قصور ہے تو آپ بھی مجھے سزا دے دو، لیکن پلیز اپنے بچوں کی دیکھ بھال کیا کرو، ان سے
پیار کیا کرو، بات کیا کرو۔ وہ دونوں آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے پاس اب اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی اچھی خوراک دے سکوں۔ چلو ماجد، مجھے نہ صحیح اپنے بچوں کو تو خرچہ دیا کرو۔ بس وہ ایسے ہی گلے شکوے کر رہی تھی۔ ماجد چپ کر کے سن رہا تھا۔ آخر میں سندل رونے لگ گئی اور کہنے لگی، ماجد، آپ کے سوا میرا اس دنیا میں اب ہے ہی کون؟ میں کس سے مدد مانگوں؟ پلیز ماجد، اگر آپ کے دل میں کچھ ہے تو مجھے بتا دو۔ بچے دور کھڑے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ماجد نے کہا، نہیں سندل، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دراصل اب ہمارا کام نہیں چلتا اور میں کام کی تلاش میں کئی دن مصروف رہتا ہوں اور اس لیے گھر میں بھی نہیں آتا۔ اب ہمارا ہاسپٹل بھی تقریباً بند ہونے کو ہے۔ کوئی مریض بھی نہیں آتا۔ ہم سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور میں کسی اور ہاسپٹل میں بھی چکر لگاتا رہتا ہوں تاکہ مجھے کوئی کام مل جائے، لیکن ملتا ہی نہیں۔ جب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تو میں اپنے گھر میں کیسے آؤں؟ بجائے وہ سندل کو چپ کروانے کے، ماجد آپ دکھی باتیں کرنے شروع ہو گیا اور وہ اتنا دکھی ہو گیا کہ اب سندل سے نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ ماجد اتنا پریشان ہے۔ ماجد اب دنیا کا سب سے دکھی شوہر لگ رہا تھا۔ پھر سندل نے ماجد سے معذرت کی کہ میرا ہی قصور ہے، میں ایسے ہی بولتی رہتی ہوں اور آپ پر شک بھی کرتی رہتی ہوں۔ ماجد، آپ پلیز اداس نہ ہوں، انشاءاللہ دوبارہ کام چل جائے گا۔ اب ماجد نے اپنے بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا اور ان سے پیار کرنے لگا۔ سندل یہ دیکھ کر خوش ہو گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، خرچہ نہیں ملتا تو میرے بچوں کو تو اپنے باپ کا پیار مل رہا ہے، اور ویسے بھی ماجد مجھے بھی تو اتنا پیار کرتا ہے۔ سندل کو جو ماجد پر شک تھا اب وہ بالکل ہی غائب ہو چکا تھا۔ اب سندل کے دل میں ماجد کے لیے اور بھی محبت بڑھ گئی تھی۔ وہ ماجد کو پیار سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ ایسے باتیں کر ہی رہی تھی کہ ماجد نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، اب میرا انتظار مت کرنا۔ جب میرا کام چل جائے گا تو میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا اور آپ لوگوں کو خرچہ بھی دیتا رہوں گا۔ ماجد اپنے بچوں کو بار بار دیکھ رہا تھا اور سندل کی طرف بھی حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ پھر سندل نے کہا، ٹھیک ہے ماجد، آپ چلے جاؤ، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمیشہ رہیں گی اور میں آپ کا انتظار بھی کرتی رہوں گی۔ ماجد نے اپنے دونوں بچوں کو پیار کیا اور پھر اپنی کار پر بیٹھ کر گھر سے چلا گیا۔ سندل اس کو دور تک جاتے دیکھتی رہی، لیکن ماجد نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اب سندل کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کو خرچہ ملتا ہے یا نہیں، اس کو ماجد وقت دیتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس کا شک بالکل غائب ہو چکا تھا۔ وہ پھر سے اپنے بچوں کے ساتھ خوشی رہنے لگی، لیکن اب کی بار ماجد کو گئے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ماجد نے ایک بار بھی گھر میں فون نہیں کیا اور نہ ہی خرچہ بھیجا۔ سندل بہت مشکل سے گھر کو سنبھال رہی تھی۔ اب ایسا وقت آیا تھا کہ سندل نے اپنا موبائل فون زیور بیچ کر خوراک کا بندوبست کیا۔ ماجد سے رابطہ کرنے کے لیے سندل کے پاس ایک ہی موبائل فون تھا اور وہ بھی موبائل فون سندل نے سیل کر دیا کیونکہ اس کے پاس اب خرچہ بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس کا نوکر بھی چھٹی پر چلا گیا کیونکہ اس کو تنخواہ نہیں ملتی تھی اور ویسے بھی اب وہ مفت میں کام نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ جتنا نوکر بیچارہ سندل کے ساتھ کام کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن اس کا بھی گھر بار تھا، اس نے بھی اپنے بچوں کو دیکھ بھال کرنی تھی، تو اس لیے اس نے سندل سے معذرت کی اور وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اب اس گھر میں سندل اور اس کے بچے تھے۔ سندل تو بہت صبر والی تھی، لیکن اس کے بچوں کو کیا پتا تھا کہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ وہ بیچارے سارا دن بھوک کی وجہ سے چیختے چلاتے اور سندل کو
کوئی نہ کوئی چیز بیچ کر ان کی خواہشات کو پورا کرتی رہتی۔ اب سندل کے پاس ماجد کا انتظار کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں بچا۔